العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں بزرگوں، مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کا ناراض ہو جانا۔ مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کا ناراض ہو جانا، اور کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا خوش ہو جانا، اور مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آفت اللہ کا ناراض ہو جانا ہے۔ بالکل حقیقی بات ہے، یہ بات حقیقی ہے بالکل، کہ جب انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جب انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو مصیبتوں، آفتوں، تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، آفات کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مصیبتوں سے نکل کر ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے سب سے اصولی بات یہ بتائی گئی، کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی اللہ کا راضی اور خوش ہونا ہے، اور ناکامیوں میں سے، مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ آج ہم دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے جو اعمال ہیں ان اعمال پر گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی ان طریقوں پر ہے جن طریقوں سے، جن اعمال سے، جن احکام سے اللہ اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا سے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، محاسبہ کریں اپنی زندگی کا۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ناکامیوں میں سے سب سے بڑی ناکامی وہ ہے جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سب سے بڑی مصیبت میں وہ بندہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ہر موقع پر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ مظلوم اگر شخصیت اس دنیا کے اندر کوئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہر موقع پر حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو آپ دیکھیں، حالانکہ ہر موقع پر ہمارے اور آپ کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور یہ بات ایمان والے کو معلوم ہے کہ نبی کے طریقے پر چل کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ یہ بات ایمان والے کو معلوم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چل کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ پھر بھی ایمان والا حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر ایمان والا غیروں کے طریقے پہ چلا جاتا ہے، اور یہ بات اس کو معلوم ہے کہ اس میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات معلوم ہے اس کو، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات احادیث سے پتہ چلتا ہے، یہ ان باتوں کا پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وہ بندہ ناکام نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے،
وہ بندہ ناکام نہیں ہے جس کے پاس سلطنت نہیں ہے، وہ بندہ ناکام نہیں ہے جس کے پاس عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ حقیقت میں ناکام ہے جس سے اللہ اور اللہ کے محبوب ناراض ہیں۔ یہ بات یقین میں لے آئے، یہ بات دل کے یقین میں اتارو، جس سے اللہ اور اللہ کے محبوب ناراض ہیں، وہ سب سے بڑی مصیبت کا گرفتار ہو چکا ہے، وہ تکالیف میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے وہ احساس ہو یا نہ ہو لیکن ایک دن احساس ہو جائے۔ اور جو لوگ سب سے بڑی کامیابی جس کو قرآن نے بیان کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ جس سے راضی ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں لگا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے میں لگا ہوا ہے، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، غور کرو ہماری زندگی کس رخ پر چل رہی ہے۔ ہم دن بھر محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ رہی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ رہی ہے؟ ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے حکام کو پورا کرو، بھائی حلال روٹی کمانا تو عبادت ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا، حلال روٹی کماؤ، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ حلال روٹی کمانے کے چکر میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے، حلال روٹی کے چکر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کی زندگی میں حضور پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی زندگی میں ہر چیز کا اللہ نے نمونہ موجود رکھا ہے۔ کس کا نمونہ موجود؟ آپ دیکھنا چاہیں، آپ پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو۔ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، یہ کیسے دین بنے، یہ کیسے دین بنے، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ صرف مسجد میں آنا دین نہیں ہے، ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، معاملات میں ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، معاشرے میں ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، اخلاقیات میں ہمارے حالات بدل جاتے ہیں۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی حضور پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس بات کا نام دین ہے۔ دین ایک جامع لفظ ہے، دین ایک وسیع لفظ ہے، اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو سمو دیا گیا ہے، سمیٹ لیا گیا ہے، جس کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کامل اور مکمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ان کے طور پر وہ چل رہا ہے، وہ دین پر چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی پہ نظر تو ڈالیں کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، ہم سے نمازیں تک ادا نہیں ہو رہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا دین مسجد آنا ہے۔ جب بندہ مسجد آئے گا تو باقی اعمال میں بعد میں جڑے گا۔ جب مسجد ہی نہیں آنا ہے، حدیث سننا نہیں ہے، تعلیم میں بیٹھنا نہیں ہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا نہیں ہے، جہاں دین کی باتیں ہوں، جہاں تعلیم ہو، وہاں بیٹھیں گے نہیں تو ایمانی مذاکرے میں جب بیٹھیں گے نہیں تو ایمان ہمارے دل میں کیسے اترے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نور ہمارے دلوں میں کیسے اترے گا؟ قرآن کی آیتوں کا نور ہمارے دلوں میں کیسے اترے گا؟ کہ اچھی مجلسوں سے ہمیں نفرت ہوگی، مسجدوں سے ہم دور بھاگیں گے، نیک لوگوں سے ہم دور بھاگیں گے، تو بتاؤ کون سا راستہ ہے ہمارے دل کے اندر ایمان لانے کا، یقین کو پیدا کرنے کا، اور ہماری زندگیوں میں دین کو داخل کرنے کا؟ اور کون راستہ ہے؟ یہ دین کے راستے بتائے گئے، ان راستوں سے تو ہمیں محبت نہیں ہے، ہمیں ان جگہوں میں جانے نہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم مسجد کے دروازے سے اذان کے بعد نکل کے جا رہے ہیں، اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، ہم مسجد نہیں جا پاتے، اس بات کا احساس ختم ہو گیا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ فرماتے ہیں کسی عمل کے بارے میں ہم نے حضور سے
یہ نہیں سنا کہ انسان اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کہیں کافر نہ ہو جائے۔ آپ سمجھیے تو عمل کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے پہلا جو عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے تو نماز سکھائی جاتی۔ مسجد یہ پہلا زینہ ہے اور ہم مسجد نہیں آنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں ہدایت کوئی ہمیشہ ہمارے پیٹھ پر چپکا دے، ہم سوچتے ہیں ایمان گھر بیٹھے ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، ہم سوچتے ہیں دین ہماری زندگیوں میں خود بخود داخل ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، دین، ہدایت، ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں مجاہدہ اور قربانی مانگتی ہیں، اسے کوئی چیز آتی نہیں۔ آپ دنیا پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے دنیا 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 کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس میں سے 3 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کو اللہ کے اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، یقین کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 2 گھنٹے نہیں ملتے؟ اور حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اللہ حساب اس کا ضرور لے گا کہ ہم نے تم کو عقل دی تھی، ہم نے تم کو عقل سلیم دی تھی، ہم نے تم کو علم دیا تھا اور تم نے اس علم پر کیا عمل کیا جو ہم نے تمہیں عقل دی تھی، اس عقل کا کیسا استعمال کیا، اللہ حساب ان چیزوں کا لے گا۔ جب اللہ نے عقل دی ہے اور ہم عقل سلیم، عقل کا صحیح استعمال نہ کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ ان کی وصیت کو یاد کر لو، ایک مرتبہ ان کی وصیت کو یاد کر لو۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور راوی بیان کرتے ہیں میرے نبی کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن تمہیں ایک بات کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، تم نماز نہ چھوڑنا، تم نماز نہ چھوڑنا۔ آج دیکھیے تھوڑی سی ٹھنڈک ہے، ہلکا سا موسم بدلا ہوا ہے، جمعے کے اندر میں افراد کی کمی، جمعے کی نماز ہم تو پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آتے، کہنا نہیں چاہیے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جمعے کی نماز ہم پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم جمعے کی نماز پڑھنے آتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھنے آتے تو ہر ٹائم کی نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ محلے والے کہیں گے کہ جمعے کی نماز میں اس نے نہیں پڑھی، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جمعے کی نماز میں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حقیقت بات یہ ہے، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، ہم جمعے کی نماز بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ حدیث پہ جائیے، یہ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ قیامت کے دن اس سے یوں کہا جائے گا جس کے دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا اس سے جاؤ اجر و ثواب نہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے آراستہ کرو، مزین کرو۔ یہ موقع ہے، ابھی موقع ہے، بعد میں موقع ہاتھ سے جب نکل جائے گا دوبارہ موقع نہیں آتا۔ پھر انسان جب قبر میں پڑا ہوتا ہے تو ایک سبحان اللہ اور ایک سورہ فاتحہ کا محتاج بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے، نماز سے اور روزے احکام جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں سب کو حضور پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔